بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 10 ستمبر بدھ کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں، پھر ان کی تفصیل۔ 4 بڑے اہم معاملات آج ہوئے ہیں۔ ایک تو عمران خان نے آج نظام کی تباہی کا مکمل اشارہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں بھی انقلاب کی چنگاری بھڑکنے بلکہ پھڑکنے لگی ہے۔ خیبر پختونخوا آپریشن پر مراد سعید کے متعلق 2 ٹوک موقف، گنڈا پور کی غلط بیانی بھی پکڑی گئی، احتساب کا معاملہ بھی، اور خان کی تینوں بہنیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت ملی۔ ابھی اہم ملاقات جاری ہے، وہ تفصیلات اگلے ویلاگ میں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور وزیر اعظم کا آج استعفیٰ آ گیا۔ 2 دن کی وارننگ میں دنیا بھر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لہر میں تیزی آ گئی۔ نیپال میں جو جشن جاری، طلباء اپنا لیڈر لے آئے، فوج بھی تخت بیٹھنے پر تیار ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کے سامنے گھٹنے باقاعدہ ٹیک دیے، دھمکیاں بھڑکیں کام نہیں آئیں۔ بھارت کو مذاکرات کی دعوت مودی نے ویلکم کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار اب پاکستان میں خطرے میں ہے۔ ساتھ ہی ملک ریاض کی انٹری ہوئی، اور نون لیگ، آدھی پیپلز پارٹی، ڈپٹی وزیر اعظم کا بیٹا، اسپیکر کا بیٹا اور اسٹریٹجک افسر کس کا بیٹا نکلا، یہ سارے لوگ وہاں پہ تھے۔ اور سینئر ججز کے اختلاف میں سپریم کورٹ کے ستون بھی بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی پاناما کے ڈی جی تحقیقات کرنے والا مستعفی بھی ہوا، اور بلاول نقلیں اتارتے ہوئے تال سے تال ملا رہا تھا آج، جبکہ بھٹو پانی میں بہہ رہا ہے اس وقت۔ ساری تفصیل آپ کے سامنے، لیکن نیپال کا معاملہ جو اس وقت عمران خان کے بیان کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے۔ خان نے کل جو اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نظام جو ظلم اور تباہی کی بنیاد پر کھڑا ہے، یہ اخلاقی گراوٹ، اس کا خاتمہ نظام کی تباہی پر ہوگا۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ عمران خان نے قوم کو کہا ہے گھبرانا نہیں، فتح آپ کی۔ اس کو ذرا غور سے سمجھیں، اس کی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ نیپال کا جو معاملہ تازہ ترین، وہاں جو آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ آزادی کا انقلاب جو سوشل میڈیا کے نوجوان لے آئے، کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم کو ملک سے ہیلی کاپٹر پہ بھاگنا پڑا، افغانستان کے اشرف غنی، بنگلہ دیشی شیخ حسینہ، سری لنکا کے راجہ پاکسے کی طرح، اور پھر عدلیہ کے ججز کا جو حال ہوا، وہ تو ویڈیوز دیکھ کے خوف آتا ہے۔ ان کے وزراء کا جو حال ہوا، خوبصورت ملک کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ جس طرح جل رہی تھی، پورے ملک کے نوجوان بچے جس طرح اکٹھے تھے، طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر آرمی چیف جس طرح آیا، ملک کا استحکام، نازک موڑ، قومی خود مختاری، مذاکرات، دعوت، دھمکیاں، کریک ڈاؤن، اور ساتھ ہی پھر وہ منت ترلا، یہ فوجی تنصیبات، ایئرپورٹ اور بارڈرز کو بند کر دیا کہ وہاں پہ سب سے بڑھ کر جو لوگوں کو، عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عوامی رہنما، طلباء کے رہنما کھٹمنڈو کے میر بلندر شاہ کو سامنے لانا پڑا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب عوام کا غصہ عروج پہ پہنچے تو پھر عوامی رہنما ہی ٹھنڈا کر سکتا، یہ کوئی فوجی جنرل نہیں کر سکتا، اور یہی نیپال میں نے کیا۔ اور خان نے یہی سمجھا رہا ہے واضح طور پر، عمران خان نے پاکستان میں آنے والے انقلاب کو روکا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ دروازے پر پہنچا ہوا ہے، کسی نے اس کے صرف دروازہ کھولنا ہے، اور خان اس دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ آپ کو 4 ممالک جو بتا چکا ہوں جہاں لیڈر لیس انقلاب آئے، جہاں امید کی کوئی رہنما کرن موجود نہیں تھا، عمران خان یہاں امید کی کرن اڈیالہ جیل میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی زندگیوں کی ضمانت ہے یہ۔ نیپال کے سابق وزیر اعظم کی بیوی کا حال دیکھیں، ان لوگوں کی زندگیوں کی ضمانت خان ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان 4 ممالک کے اور پاکستان کے حالات کو سمجھیں۔ جو لوگ اوورسیز میں سے پوچھیں ذرا، نیپال، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا کے لوگ، یہ کتنے پرامن اور معصوم ہوتے ہیں۔ ان کا جغرافیائی حالات پاکستان کی طرح ملا کے دیکھیں۔ جو ظلم و ستم پاکستان کی عوام پہ ٹوٹے ہیں، یہ 25 سال سے جو دہشت گردی کا شکار ہیں، جو آگ خون بارود کا کھیل دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کا صرف ایک صوبہ خیبر پختونخوا اتنا اسلحہ ہے جتنا ان چھوٹے ممالک کی فوج کے پاس بھی نہیں ہوگا شاید۔ پنجاب کے جو حالات ہیں وہاں بھی یہی معاملہ ہے، اور بلوچستان، وہاں 10 کالعدم تنظیمیں موجود ہیں، بڑی بڑے ہائی لیول کی۔ خان یہ سارے حالات اچھی طرح جانتا ہے کہ لوازمات پورے ہیں، یہ بچ نہیں سکے گا انقلاب کے علاوہ معاملہ۔ دیکھیں لانگ مارچ خان کیوں کینسل کرتا ہے، انقلاب کی کال کیوں نہیں دیتا، جلسے جلوس، امن، مذاکرات، عمران خان کیوں ان معاملات کی طرف آتے ہیں کہ انقلاب انہیں پتہ ہے گھنٹوں میں آئے تو گھنٹوں میں ختم بھی ہوتا ہے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال میں جو ہوا، وہاں بھی مہنگی عیاشیاں، لوٹ مار، جرنیلوں کی کرپشن، دوسری طرف بے روزگاری، مہنگائی، بدعنوانی، وہاں کی عدالتیں اور فوج بھی سہولت کاری کرتی ہیں، وہاں کی عوام کا بھی لاوا جب پھٹا، جیسے یہاں بھی پھٹنے کو تیار ہے۔ وہاں دیکھیں انٹرنیٹ کی پابندی اور پر معاملہ ہوا نا، سوشل میڈیا کی پابندی، عوام نکل آئی۔ ایسا نہیں کہ پاکستان کی عوام ایسی، یہاں تو سب کچھ بند کیا ہوا، سب کچھ، تو پھر یہ پھٹے گا تو 10 گنا زیادہ ہی پھٹے گا، ظاہر ہے۔ پھر یہ چند گھنٹوں کا انقلاب تو نہیں ہوگا۔ اور اس بات سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہیں۔ ان کے عسکری پیغام رساں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نیپال میں صرف 1 لاکھ فوج تھی، مظاہرین کو قابو نہیں کر سکے، ہمارے پاس تو 2.5 لاکھ پنجاب کی پولیس ہے۔ اب انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نیپال کی آبادی بھی 3 کروڑ ہے، پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے۔ اگر یہ 7 لاکھ فوج کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام بھی 24 کروڑ ہے، اور پاکستان کی عوام تو ان سے پوچھتی ہے اتنی بڑی فوج چلے آپ نے رکھی ہے، یہ 25,000 دہشت گردی قابو کر لیں پہلے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے، خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے عوام میں تو پھر کیا کریں گے۔ یہ بلوچستان کے حالات ذرا ٹھیک کر کے دکھائیں، خیبر پختونخوا کے ٹھیک کر کے دکھائیں، 18 آپریشن کر چکے ہیں۔ میں ان کی وہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے تو جنرل اے کے نیازی 1971 کی ویڈیو یاد آ جاتی ہے، جو شام کو کہہ رہا تھا تختوں کے تختے الٹ دیں گے، اور اگلے دن وہاں جنرل اروڑا کے ساتھ بیٹھ کے دستخط کر رہا تھا۔
سرنڈر کر رہا تھا، 93,000 فوجی گرفتار کروا رہا تھا. انہیں حالات کی نزاکت سمجھ نہیں آ رہی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری دنیا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لہر ہے. ابھی دیکھیں فرانس میں وہاں کے وزیر اعظم کا استعفیٰ، پھر جاپان کے وزیر اعظم کا، کینیڈا کے وزیر اعظم کا. پوری دنیا میں جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو عوامی طاقت ہٹا رہی ہے. عوام کو شعور آ چکا ہے، لوگ اب گولیوں سے نہیں ڈرتے. یہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا. اب اس کا رد عمل بڑا خطرناک ہے. دیکھیں جہاں 26 گھنٹوں میں انقلاب آتا ہے وہاں 26 گھنٹوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے. انڈونیشیا میں ہوا سیاسی بحران، وہاں آرمی چیف جنرل مرولی نے حکومت برطرف کی، پارلیمنٹ کا قانون واپس کیا، عوام کو ٹھنڈا کر دیا. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ چھوڑ کے بھاگی، چیف آرمی وقار الزمان سامنے آیا، عوام کی مرضی پر حکومت بنا دی، لوگ ٹھنڈے ہو گئے. سری لنکا میں راجا پاک سے ملک چھوڑ کے بھاگا، وہاں اس کے بیٹے کو انہوں نے دوبارہ صدارتی الیکشن میں حصہ بھی لینے دیا. حکومت معاملات انہوں نے ٹھنڈے کر دیے، حکومت کو برطرف کر کے سیاسی تبدیلیوں کا راستہ شروع کر دیا. معیشت اب ان کی بہرحال بہتر ہو گئی ہے. عمران خان یہی 78 سال سے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ وقتی طور پہ نہیں، فوج کو مکمل سیاست سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور یہ مسلح اور پرتشدد معاملات سے ہو نہیں سکتا. نیلسن منڈیلا دیکھیں 27 سال جو قید میں رہا، باہر اس کی پارٹی نے بھی کوئی طریقے نہیں تھے، جلسے نہیں نکالے، کچھ بھی نہیں کیا. نیلسن منڈیلا نے اپنی قربانی دی. آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، وہاں تحریک پوری دنیا میں ان کی جرت مانتی ہے. یاسین ملک آپ کے سامنے بے گناہ وہاں وہ اپنے رہنما کے لیے ریلیاں جلسے نکال کے اسے رہا نہیں کروا سکتے. خان انہیں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب جمہوری سفر کی طرف نہیں آئیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، تو پھر عوام خود اپنے ہاتھ میں معاملات لے گی. یہ جمہوری جماعتیں جیسے بلوچستان میں دیکھیں، جسے آپ عوامی لیگ کہہ لیں، اب شیخ مجیب جس طرح بنگلہ دیش میں تھا، یہاں بلوچستان میں کوئی علیحدگی پسند یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. یہ سیاسی جماعتیں تو جلسے جلوس کرنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، محمود اچکزئی ہیں، یہ عوام کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اتنا مارو کہ یہ بالکل ہماری طاقت مان کے بیٹھ جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. عوام بہت بڑی تعداد میں، آپ اتنے زیادہ لوگوں کو قابو نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد میں عوام کو ختم نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے. صرف ترقی اور امن کا راستہ جمہوریت سے. یہ صرف اقتدار کی طویل کرنے کی کوشش ہے. جیسے ان ممالک میں آپ نے دیکھا، انتظار کر رہے ہیں کہ کب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو. آپ ذرا خارجہ پالیسی دیکھیں، چین، امریکہ، یورپ، تینوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدے کر کے چھوٹے چھوٹے لالی پاپ کا وقت گزارنا. ابھی جیسے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا مسالہ بیچنے کے لیے انڈیا پاکستان برصغیر، امریکہ کی ایسی کمپنیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدے. وہ اسٹریٹجک میٹل نامی کمپنی آپ دیکھیں 2024 میں بنی، پرائیویٹ طور پر وہ نایاب معدنیات کی پیداوار کی ریسائکلنگ کرتے ہیں. $500 ملین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ NLC اور FWO کے ساتھ، فوج کے ساتھ. پھر پرتگال کی موٹاگین اینگل کے ساتھ انہوں نے کیا تعمیرات کا، اور چین کے سی پیک کی گلگت کے وہ لیتھیم ان کی مشترکہ تلاش کے لیے. اب یہ تینوں معاہدے تینوں ممالک کے ساتھ بیک وقت، جیسے ماضی میں گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی، ایک طرف دنیا سے کہہ رہے ہم نیوٹرل ہیں، دوسری طرف یوکرین کو ہتھیار بھی بھیج رہے تھے. امریکہ کی ایک طرف دہشت گردی کی جنگ کا حصہ تھے، دوسری طرف دہشت گردوں کی مدد کے الزام بھی تھے. تو یہ خارجہ پالیسی اب اس دنیا میں نہیں چل سکتی. انہیں پتہ ہے کہ عوامی رہنما ہی خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں. جیسے خان روس سے سستا تیل لینے گیا کیونکہ وہاں عوام کی حکومت کے پیچھے پریشر تھا. اب مودی کے ساتھ دیکھ لیں، $50 ارب کا تیل اس نے لیا روس سے سستا، اور آج اس کی پالیسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنوں پہ آ گیا. کامیاب لابنگ ہندوستان کی دیکھیں، ان کی لابنگ تو امریکہ میں صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خان کی رہائی پر آپ نے نہیں بولنا، سارا پیسہ اور زور ادھر لگتا ہے. نریندر مودی اور ٹیرف کے معاملے پر ٹرمپ کا جو معاملہ دیکھیں، ٹرمپ گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور ہوا. آج اس نے ٹویٹ کی کہ نریندر مودی سے اگلے ہفتے ملاقات کروں، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مودی نے بھی کہا جی خوش آمدید، ہماری قریبی قدرتی دوستی ہے، قریبی دوستی ہے، اور وہ کام کر کے ان کا معاملہ. شرطیں اب جو ان کی ظاہر ہے وہ ثالثی کی پاکستان انڈیا کی کوشش جو ہے اس کی ٹرمپ کی امن انعام کے لیے، جس پہ دیکھیں سب سے بڑا معاملہ ہے مودی ملاقات کر کے نہیں وہاں سے نکل گیا، اور چاروں فون اس نے 4 دفعہ انتظار بھی نہیں کیا فون کا. وہ کہتا ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. تو اب یہ صرف کوشش کریں کہ اقتدار میں جتنا ٹائم گزار سکیں. یہ صرف وقت کا کھیل ہے، اقتدار کا کھیل، عددی اعتبار کا کھیل ہے. یہ اکثریت کے چکر میں بھی دیکھیں جس طرح وفاق کا صوبوں پر کنٹرول، رانا سناولا کو سینیٹر بنا کے یہ 2/3 اکثریت 64 سینیٹر پورے کرنے تھے تاکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا نوٹیفیکیشن جو اس وقت پھنسا ہوا ہے وہ آئے. پھر سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے الیکشن جس کا وہ ایس این بھون نے انکشاف بھی کیا کہ 27ویں ترمیم پہ کام ہو رہا ہے، وہ کریں. وفاق کے زیر تمام اداروں کو، تمام صوبوں کو، تمام عدلیہ کو، سب کو کنٹرول کریں. نئے فارمولے بنائیں ججز کی عمر کے، اپنی عمر کے، صدارتی نظام کی طرف لے کے جائیں. 2/3 اکثریت اسی لیے ہوتی ہے نا. دیکھیں نون لیگ کی تو ٹوٹل 17 نشستیں، صدارتی نظام کے لیے تو خود کابینہ کہے گی جی ایوب خان کی طرح آپ صدارتی نظام لے کر آئیں. یہ ان کا آخری حل ہوگا. اور نومبر اور جنوری دیکھیں، میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ یہ 2 مہینے بتائے ہیں، یہ آرمی چیف کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہوں گے، بہت ہی اہم فیصلے. ہو سکتا ہے جنوری کے بعد آپ کو نظر نہ آئیں.
اب اس میں دیکھیں حالات جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن اگر یہ ہوئی تو اس کے بعد معاملات خراب ہوں گے, ٹھیک نہیں ہوں گے. تحریک انصاف پہ بھی ظاہر سختی ہوگی, انہیں بھی پارلیمنٹ سے نکالنے کی کوشش ہوگی, لیکن اور کتنی ہوگی سختی یہ تو اب جانتے ہیں. آپ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ بھی ہوگا. اب اس میں دعا یہ کریں کہ اللہ کرے کچھ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں میں لپیٹا جائے. اور مجھے اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں, جیسے میں دیکھ رہا ہوں باقی ملکوں میں. اس میں خان کی اچھا ایک اور بڑی اہم بات جو خیبر پختونخوا آپریشن پہ جو بیرسٹر سیف سپوکس پرسن ہے عسکری, انہوں نے کہا کہ جی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. آج بابر سلیم سواتی نے یہ بیرسٹر سیف کے موقف کی نفی کر دی. اب یہ عمران خان کا باقاعدہ حکم ہے فوجی آپریشن کو روکنا, مزاحمت کرنا. خان کے اکاؤنٹ سے باقاعدہ علی مین گنڈا پور کا نام لے کر کہا گیا ہے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت غلط بیانی کر رہی ہے اور عمران خان گنڈا پور کے موقف سے مطمئن نہیں ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کے خود ان علاقوں میں جہاں آپریشن ہو رہا ہے وہاں کے ممبران پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ باجوڑ میں جیسے باقاعدہ 20,000 لوگوں کی نقل مکانی کی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہاں گنڈا پور صاحب اپنی سیاست کے علاوہ تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے عمران خان کے بارے میں فیصلہ آ جائے, استعفوں کے بارے میں جیسے آئے گا تو اس میں ان کا کردار سامنے آ جائے گا. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ مزاحمت کریں اور استعفیٰ اور حکومت گرانے سے انکار کر دیں, یہ ہو سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں خان کو حکم ہے حکومت چھوڑ دیں, لیکن میرا نہیں خیال ایسا کریں گے. بہرحال یہ وقت بتا دے گا. ابھی اڈیالہ جیل جانے کے بارے میں ان کا دیکھیں مشترکہ موقف ہے, یہ جو جلسہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پنجاب کے تو کل MNA MPs نظر آئے ہیں. اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی جب تک اڈیالہ جیل کے باہر نہیں لگے گی لوگ اس وقت تک ان پہ اعتماد نہیں کریں گے. مراد سعید کے بارے میں بھی ان لوگوں نے دیکھیں بڑی واردات کی کوشش کی, اس پہ عمران خان نے ساری کی آسانیاں ختم کر دی. کہ مراد سعید کو خود عمران خان نے کہا ہے کہ ٹھوس ثبوت ہیں, معلومات ہیں کہ اس کی جان خطرے میں, اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہے, اغوا کر کے تشدد کر کے, اسی لیے روپوش ہونے کی ہدایت کی ہے اور اس کے خلاف بیان بازی کے لیے رہنماؤں کو عمران خان نے شٹ اپ کال دی ہے. یہ بڑا اہم معاملہ تھا. اب جو صحافیوں کے بارے میں بلاول کی ویڈیو بھی ایک نظر آئی, ایک صحافی نے سوال پوچھا, بلاول اسے جاتے ہوئے چڑھا رہا تھا, نقلیں لگا رہا تھا, رونے کے اشارے کر رہا تھا, یعنی پھینٹی لگے گی. یہ تحریک انصاف یا علیمہ خان سے ایسا سوال ہو طوفان مچ جانا تھا. سندھ میں 8 صحافی شہید ہوئے بلاول کی حکومت میں. ابھی بھی وہاں بلاول کا بھٹو پانی میں یہ دیکھنے والا, اور اس کی مسخریاں دیکھیں, تال سے تال ملا رہا ہے جیسے نا جتنے مرضی آپریشن کروا لے. یہ مینوفیکچرنگ فالٹ میرا حل میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اللہ معاف کرے, کہیں نہ کہیں کھل کے سامنے آتا ہے. اور پھر ان کے چھوڑے ہوئے پالتو کو میں دیکھ رہا ہوں کئی پروگراموں میں, طلعت حسین انٹرویو کر رہا ہے جی, اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے دھمکیاں دینے کہ بیوی کو طلاق دو. بندہ پوچھے تو ایڈا عمران خان, جیسے وہ تو فیصل واڈا کہتا تھا کہ بشرا بیوی کو عمران خان جب تک چھوڑیں گے نہیں معاملات حل نہیں. تمہیں کس نے کہنا ہے؟ افغانستان, وزیرستان اور قطر سے کہتا ہے مجھے فون آ رہے ہیں. وہ مستانے نے ایک اسٹیٹ ڈرامے میں بڑا زبردست جملہ کہا تھا, وہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا, آپ سمجھ نہیں ہوں گے. بھائی کیوں کوئی خدا نخواستہ کہ اپنی بیوی کو اس کو طلاق دے. بیرسٹر گور نے بہرحال اس کا ہاتھ پکڑ کے آج مذمت کی ہے کہ جی تشدد پہ ہم یقین نہیں رکھی, چلے تمام حجت پورا ہو گیا. یہ کہتا ہے علیمہ خان, میں کہہ رہا تھا جی میری سوشل میڈیا سے جان بوجھے. بھائی علیمہ خان ایلون ماسک ہیں کہ وہ سوشل میڈیا چلاتی ہیں, انہوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور ایک ان کے صحافی قرار الحسن کی بات, وہ تو بھائی اس وقت بڑے ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے منافقت کے, خان سے بغض میں بالکل سخت پاگل ہو چکا ہے. یقین کہ اس کی ٹویٹ پڑھ کے اندازہ سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں رات کو کس پہر میں لکھتا ہے کہ عمران خان اچھا لیڈر, اچھا حکمران نہیں ہے, 92 کا ورلڈ کپ جیتا. بھائی 33 سال ہو گئے ہیں ورلڈ کپ جیتے. خان کے پاس 30 سال کا تجربہ ہے, 3 سال وہ ملک کا وزیر اعظم رہا, دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ پارٹی ہیڈ کرتا ہے, سب سے بڑی جماعت پاکستان کی اس کے پاس. عوامی لیڈر کی مقبولیت اہلیت کا جو پیمانہ کہ عوام ساتھ ہو وہ 80% ساتھ ہے. پرفارمنس میں 3 کینسر اسپتال ہیں, نمل یونیورسٹیاں ہیں, ادارے ہیں. سیاست میں آنے سے پہلے بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دے چکا ہے, 9 کتابوں کا مصنف ہے. اقتدار میں جب وزیر اعظم تھا 6.2% پر اکانومی تھی, $383 ارب کی معیشت تھی. جس وقت دیکھیں 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنس پاکستانی ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے, آج بھاگے ہیں, وہ موجود تھی. 55 لاکھ نوکریاں تو ڈان اخبار کی وہ ریکارڈ ہے, اور 90 لاکھ کی جو ابھی بے روزگار ہوئے آپ کے سامنے سارے خان کے دور میں روزگار پہ تھے. پیٹرول, بجلی, گیس, ڈالر کے ریٹ چیک کریں, اکانومی کی رپورٹ پڑھیں, اقتصادی رپورٹ شہباز شریف پڑھیں. تو یہ تو جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے تھے نا پکے مسلمان نہیں ہیں, تو قائد اعظم نے کہا تھا پھر گاندھی کو ووٹ دے دینا, وہ پکا مسلمان ہے. یہ خان کو لیڈر نہیں مانتا, تو یہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, یہ فوجی جرنیلوں کو لیڈر مان لیں. کچھ نہیں تو سلمان اقبال کو تو مان ہی رہے, جو اپنے صحافیوں کے لیے نہیں بولتے. ارشد شریف شہید, کاشف عباسی اسی ادارے میں کام کرتے ہیں, یہ کبھی نہیں بول سکا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بزدار کے دور میں 14,000 پہ گھر ملنا کورونا میں برے لگتے تھے, لیکن مریم نواز کی سیلاب میں لگی تصویریں انہیں بہترین لگتی ہیں. یہ ان کی لیڈرشپ کا معیار ہے. کہ ابھی وہ ملک ریاض دیکھ لیں, اس کے گھٹنوں میں کس طرح وہ نون لیگ پیپلز پارٹی جڑ رہے ہیں. اسحاق ڈار کا بھی, ڈپٹی وزیر اعظم اس کا ایاز صادق کا بیٹا بھی. بہرحال ابھی اسرائیل کے قطر کے حملے کی وجہ سے خطے کی جو سیاست بدلنے جا رہی ہے اس میں بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اسرائیل کی کوشش تھی, دیکھیں یہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو ملا کے کیا. امریکی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. اسٹیو وٹکاف نے قطر کو بھی اطلاع دی,
ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حملے کا، اس نے کہا جی امن کی کوشش ہم کر رہے تھے، ناکام ہوئی، آئندہ نہیں ہونے دیں گے، جیسے اس سے وہ پوچھ کے کریں گے نا اگلی دفعہ۔ یہ اسرائیل سے دیکھیں جو آئے میزائل قطر پر پھینکے گئے، وہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے بھی گزرے، اور ان سب کے پاس میزائل شکن نظام موجود ہیں، کسی نے نہیں روکا، اور یہ بات انہیں ایران سمجھاتا رہا۔ قطر نے ابھی مئی کے مہینے میں ٹرمپ کو $400 ملین کا بوئنگ جہاز تحفے میں دیا ہے، ٹرمپ نے کوئی احساس اور خیال نہیں کیا۔ یہ یہاں اسے معدنی ذخائر اور کرپٹو کرنسی اور یہ دکھا کے گھیرنے کی کوشش پاکستان میں کرتے ہیں، وہ کرے گا۔ بہرحال یہ قطر والا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ دیکھیں کہ رسپانس کیا آتا ہے، کہ وہ بھی مذاکرات ان کے چل رہے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں 5-6 بڑے ممالک نے اعلان کیا 2 ریاستی حل کا، تو اس لیے یہ بڑا اہم ہوگا، لیکن اس کی انشاءاللہ تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ اس وقت تک ملاقات کی خبریں بھی آ جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔